السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے حالات چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، آپ کا بزنس کتنا ہی بڑا اور مضبوط کیوں نہ ہو، آپ کی آمدن بہت اچھی اور کافی اور صافی کیوں نہ ہو، آپ کے ہاں کتنی ہی خوشحالی اور فراوانی کیوں نہ ہو، آپ چاہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے باسی کیوں نہ ہو جہاں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کو اپنے زور بازو سے کمانا اور محنت کرنا ضرور سکھائیں۔ ان کو محنت کی عظمت اور فضائل ضرور بتائیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا گرو ضرور سکھائیں۔ ان کو اپنے دم پر جینا سکھائیں اور ہاتھ سے پکڑ کر انہیں اپنے پاؤں پر چلنا سکھائیں۔ اپنے بچوں کو کمانا سکھائیں۔ آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہیں اسی فیلڈ کے رموز سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں، اپنے تجربات سے ان کو مستفیض کریں۔ آپ جس کام میں پروفیشنل ہیں، جس فیلڈ میں آپ کا تجربہ ہے، کوشش کریں اپنی اولاد کو اس فیلڈ سے روشناس کریں اور ان کی بھرپور معاونت کریں۔ عموماً 10-12 سال سے 18-20 سال تک کی عمر آئیڈیل اور بہترین ہے۔ اس عمر کے بچے کچھ بھی سیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں چونکہ ذہانت اور حافظہ عروج پر ہوتا ہے، اس عمر کی سیکھی ہوئی چیز ازبر ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو، کوئی ایک ڈیجیٹل اسکل ضرور سکھا دیں۔ آپ کی اولاد کی لائف، آپ کا بیٹا یا بیٹی قابل اور باصلاحیت ہوں گے، کوشش کریں ان کو کوئی ایک ڈیجیٹل سکھا دیں۔ انشاءاللہ عمر بھر مزے کریں گے۔ بچے کچھ بھی جلدی سیکھ جاتے ہیں اور جس ماحول میں ہوں اس ماحول میں جلدی گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے لیے کچھ بھی سیکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ بچوں میں قدرتی صلاحیتیں اور قابلیتیں بڑوں کی بنسبت عدم موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سیکھنے اور عمل کرنے کا جذبہ اور سیکھنے کی صلاحیت بڑوں کی بنسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس عمر کے بچے کو اسکل سکھائیں؟ جو بچہ موبائل چلانا جانتا ہے، موبائل کے تمام فنکشن اور سیٹنگ کو سمجھتا ہے، انسٹالیشن سے لے کر یوز کرنے کے تمام مراحل سمجھتا ہے، بچہ اسکل سیکھنے کے بھی قابل ہے۔ جو بچہ گیمز کا ماہر اور پلیئر بن سکتا ہے، وہ بچہ ہر طرح کی اسکل میں بھی ماہر بن سکتا ہے۔ جو بچہ موبائل کا ماہر ہے، تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ بچہ کسی بھی اسکل کو اچھی طرح سیکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر تو کھیلنے کودنے اور انجوائے کرنے کے لیے ہے۔ اس بات کا جواب یہ ہے، اب وہ دور نہیں رہا جس میں بچوں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ اس دور میں بچے ماحول اور وقت کے لحاظ سے جسمانی اور دماغی 20 طرح کے کھیل کھیلتے تھے۔ ان کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں اور بگاڑ کے سامان بھی کم تھے۔ آج کل کے دور میں جب ہر سو ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، ہر انسان کے پاس موبائل اور دیگر جدید آلات موجود ہیں، جہاں بچوں کے پاس مصروفیت کے سامان بھی یہی ہیں۔ وہ موبائلز میں اپنا وقت صرف کریں اور کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جائیں۔ یہ وقت اور آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے اور ٹیکنالوجی آئے روز ایسی ایجادات کر رہی ہے کہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل فیلڈ کا دور ہے۔ آئے روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ماہرین کی ٹیمیں ایسے معاملات پر ریسرچ اور کام کر رہی ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک ابھی پہنچی ہی نہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس اپنے آپ کے لیے کچھ کر گزرنے کا ہنر ہوگا، جس کو علم ہوگا کہ کہاں سے کیا کرنا ہے، اور زمانہ اور حالات بھی اسی کے موافق ہوں گے جو ان کو جانتا ہو۔ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیں، اس کی تعلیم مرحلے میں بھرپور سپورٹ کریں اور ابھی سے اس کے فارغ اوقات کی مصروفیت کو کارآمد بنانے کا پلان کریں۔ عموماً کچھ یوں ہوتا ہے کہ بچے اسکول و کالج کے بعد فارغ اوقات میں گیم یا اس طرح کی سرگرمیوں میں لگ جاتے ہیں جن کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے اوقات کے کارآمد بنانے کا سوچیں اور ان کو ترغیب دیں۔ اپنے بچے کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی ایک اسکل منتخب کریں۔ بچے کے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے اس سے مشورہ کریں کہ کون سی اسکل سیکھے جس سے اس کی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی آ سکے۔ کوئی ایک اسکل منتخب کروا کر اس کی بھرپور معاونت کریں اور اس کی بھرپور سپورٹ بھی کریں تاکہ مطمئن ہو کر زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھ جائے۔ بچے من کے پاک اور سچے ہوتے ہیں۔ بچوں کا دل و دماغ صاف شفاف ہوتا ہے۔ ان کے اذہان کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ آپ بچے کو ذہن کی زمین میں آج جو بوئیں گے وہاں وہی فصل اگے گی۔ بچے کی مثال کورے کاغذ ایسی ہوتی ہے، آپ اس پر جو چاہیں ثبت کریں وہی کچھ ابھر کر سامنے آئے گا۔ بچے قابل اور باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کے حافظے اور ذہن تیز اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ عملی میدان میں بھی بھرپور معاونت کی جائے اور ان کو اچھا اور مثبت نظریہ دیا جائے۔ اپنے بچوں کو وقت، حالات اور دور کے مطابق کوئی ایک رخ ضرور متعین کر کے اس سمت کی طرف رہنمائی کریں۔ اپنے بچوں کو موجودہ اور آنے والے وقتوں کے مطابق کوئی ایک ڈیجیٹل اسکل یا ہنر ضرور سکھا دیں۔ آپ کی اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد